سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ہاں مفتی عز الدین صاحب خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ میں مفتی نہیں ہوں حضرت جی کیا ہیں آپ؟ جی جی نہیں میں مفتی نہیں ہوں۔ آپ کو تعریف کروائے کون ہے آپ؟ میں منور نقشبندی۔ فرمائیں۔ جی آپ مفتی نہیں تو کیا مولانا ہے؟ نہیں مولانا بھی نہیں۔ تو کیا ہے؟ بولو طالب علم ہے؟ جی جی۔ اچھا عبداللہ بھائی، ہیلو۔ جی ہاں جی ہاں کیا بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ؟ عز الدین صاحب جی 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 بولے مطلب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ انہوں نے یہ سب جو میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں آپ بتا دینا، اس کے بعد میں ثابت کر دوں گا نا۔ اچھا یہ بتائیں، میری بات دل تھام کر کے میری بات سن۔ جی 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 جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریمین اہل بیت اطہار، یہ جو مقدس نفوس قدسیہ ہیں، ان کو آپ عالم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی جی مانتے ہیں۔ انہوں نے بخاری کہاں سے پڑھی ہے؟ ان کی سند دلا سکتے ہیں آپ؟ مسلم کہاں سے پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب زبان حدیث میں نے تو سند ہے نا، سند ہے نا، سنو تو پھر مطلب ابو بکر اور اعلیٰ حضرت کو دونوں ٹکر یہ کر رہے کیا؟ ابو بکر مطلب آپ نے نہیں مطلب یہ ہے آپ نے جو عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں نا، تو آپ کے عقل کے گھوڑے میں لگام ڈال رہا ہوں۔ نہیں غلط ہے، آپ لگام نہیں ڈال رہے ہیں۔ میری بات سنیے، بولے جس طرح دارالعلوم دیوبند میں جو ہے فراغت کے ٹائم سند پیش کی جاتی ہے، وہ سند تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس نہیں تھا، حضرت عمر فاروق کے پاس بھی نہیں، تو یہ تو بدعت والا کام آپ کے دیوبند میں ہو رہا ہے۔ پہلی پوری بس ہو جائے، مطلب بدعت والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا تھا، وہ تو اتنی بڑی سند ہے، اس سے بڑی سند اور کیا چاہیے؟ سنیں گے نا، سنیں گے تو میں ابھی آپ بولے چپ رہا نا، ابھی میں بول رہا ہوں آپ چپ رہو، خاموش رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا رہے سکھا رہے، اس سے بڑی حدیث اور کچھ آپ کو سند چاہیے؟ ہاں اب آپ کی بات ہو گئی۔ ہاں جی بولیں۔ بے شک اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کی تسلی ہمیں اس بات سے ہوتی ہے کہ دیکھیے صحابہ اکرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے، تو دلیل اس کی یہ ہے کہ ان کی روایتیں کتب احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ رسول اللہ نے ان کو سکھایا۔ تو اسی طرح امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ اٹھا لو، حدیثوں کو اس انداز میں سجایا ہے، اس انداز میں حدیثوں کو سجایا ہے کہ دور حاضر کے بخاری نظر آتے ہیں، دور حاضر کے غزالی نظر آتے ہیں، دور حاضر کے مسلم نظر آتے ہیں، دور حاضر کے جو ہے نسائی نظر آتے ہیں، ترمذی نظر آتے ہیں، عیسائی نظر آتے ہیں۔ ابے نسائی کتنا بڑا جاہل ہے یار۔ زبان استعمال صحیح سے کرو۔ زبان الحمدللہ میری ٹھیک ہے، لیکن تم کہہ رہا ہے دیوبند کا تیل تم ڈالا ہوا ہے، تو دیوبند والا تیل مت ڈالو، اچھا تیل ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو سنو میری بات پوری نہیں ہوئی، پوری بات پہلے میری بات سن لو۔ ہاں جی جی بولے۔ تو سنو، تو اس سے ثابت ہوا کہ فتاوی رضویہ میں جو حدیثوں کو سجائے ہیں جس انداز میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں اپنے وقت کے محدث ہیں، اپنے وقت کے مفسر ہیں، اپنے وقت کے مؤرخ ہیں، اور خود آپ کے اکابر، ان کا نام ہے۔ ہمارے اکابر پر مت جائے، ہمارے اکابر پر جائے نا، پلیز اپنے پہ ساتھ رہے، ہمارے اکابر پر مت جائے، اپنے اکابر کو نہیں مانتے کیا آپ؟ مانتا الحمدللہ مانتا، ہمارے اکابر پہ سہارا نہ لیں، اپنے اکابر پہ سہارا لیں، ہمارے اکابر پر مت سہارا لیں۔ کیا ارے سہارا نہیں لے رہا ہوں، تمہارے سہارا لے رہے ہیں۔ اکابر نے جو بات کی ہے وہ بات تو سچی ہوگی نا تمہارے نزدیک، یا جھوٹی ہوگی؟ جھوٹی ہوگی ہمارے چھوڑ دوں گا، اس پہ سہارا یہ مطلب کیا بات ہے۔ سنو، تمہارے مولوی، تمہارے اکابر لکھتا ہے کہ امام احمد رضا خان بڑے فقیہ تھے۔ فقیہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ حدیث ہمارے علماء نے کیا لکھا وہ چھوڑیں، آپ بھی سند حدیث پاک میں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
خیر انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، انہیں فقیہ بناتا ہے. اور تم گھر سے اکابر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سنیں نا، آپ ادھر ادھر بھاگتے ہمارے اکابر کا سہارا لیتے ہیں. مطلب جھوٹی بات ہے، مطلب تمہارے اکابر جھوٹ بولتا تھا. میں کیا بولا؟ ہمارے اکابر چھوڑ کے بات کریں نا. آپ کو میں سند مانگا ہوں، میں دور حدیث کس کے پاس پڑھا ہے؟ ابھی اس میں کیا بخاری کس کے پاس پڑھا ہے؟ جتنے بھی وہ امام بخاری کے استاد تھے نا، امام مسلم کے وہ استاد تھے نا، امام داؤد جو جتنے بھی سیاست کی جو کتابیں ہیں. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اچھا امام بخاری کے پاس سند تھی؟ سند تھی کیا ان کے پاس؟ سند پڑھے نا، بتا وہ جمع کیے نا، اس سے پڑھے وہ کال کیے نا بس. ارے تو زبانی، تو دیکھو زبانی استاد تھے نا، یعنی کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند میں سند بانٹا جا رہا ہے وہ سنو تو، امام بخاری کے پاس نہیں تھا. سنو نا، دارالعلوم پہ مت جاؤ نا. دارالعلوم پہ جانا کیوں؟ جب ادھر نہیں ملتا سہارا تو دارالعلوم کیوں سہارا لینے جا رہے؟ میں تمہارے عقل کے گھوڑے پہ لگام کس رہا ہوں میں، لیکن تم لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہو یار. یا تو سوال کا جواب نہیں دے پاتے، یعنی اگر دیوبندی چوری کرے مطلب جیسے مرزا کا یہ کیا نام ہے، مرزا انجینئر، اس طرح اعلیٰ حضرت تمہارا رشتے دار ہے، تمہارا ایک رشتے دار ہے، اس کا جو ہے دفاع کر رہا ہے تمہارا وہ طارق مسعود دیوبندی، جیسے دفاع کر رہا تھا قادیانی کا. شروع ہو گیا. ہاں بولو بولو. میں نے سیدھا سمپل، میں نے کچھ الٹا پلٹا نہیں بولا. میں بولا جس طرح استاد جو رہتے اعلیٰ حضرت کس کے پاس پڑھا؟ میں پوچھو. رحمۃ اللہ تعالی، سنو میں جواب دے رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے بچپن میں اپنے دادا کے پاس بھی پڑھے ہیں، اور جو ہے زیادہ میں نے کیا بات بولی پہلے آپ عبداللہ بھائی سے پوچھے کیا؟ عبداللہ بھائی سے پوچھے کیا بات بولا میں؟ قاعدہ میں مان رہا ہوں نا، قاعدہ کس کے پاس پڑھا، کس کے پاس پڑھا میں مان رہا ہوں نا. میں بول رہا ہوں بخاری کس کے پاس پڑھا، ابن ماجہ کس کے پاس پڑھا، ابو داؤد کس کے پاس پڑھا. سنو میری بات سنو. درسیاتی کچھ کتابیں انہوں نے جو ہے حضرت قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی حضرت قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے. اور ان کے اساتذہ سنو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیادہ اساتذہ نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا. جیسا کہ سنو، فن شاعری میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن اگر شاعری کی دنیا میں جاؤ، تمہارے دیوبندی کا گنگوہی، نانوتوی، تھانوی، کسی کو بھی اٹھا لو، میرے امام کے قطرے کے برابر اگر ان کے اندر یہ فن موجود ہو تو بتا دینا. قطرے کے برابر میں نے قرآن سے سیکھا ہے. قرآن سے شاعری میں نے قرآن کی کیا ترجمہ لکھتے ہوئے سورہ یاسین کا دیکھو تو کیا میں نے پوری کھنگال کے دیکھا، اس کی کیا پوری الگ ہی ہٹتا ہے. وہ کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں بتاؤ. اب میں بتاؤں، وہ جیسا کا ضالن فہدہ کا ترجمہ تھانوی نے کیا کیا ہے، محمود الحسن نے کیا کیا ہے. جو ہے اگر سنو، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے، سنو پہلے سنیں گے. ہاں سنیں گے، میں خالی بڑھائیں گے. ہاں بولو. تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے، ہاں وہ ترجمہ آپ کو تقریباً سب کا سب ایک جیسا ملے گا آپ کو. تفسیر میں کثیر میں بھی وہی ملے گا، لیکن یہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا نا، الگ سے ہٹ پٹ کے ایسے لکھا ہے. بات مکمل نہیں ہونے دیتے، پھر سنو کہہ رہے. ارے تو تمہاری بات ہو گئی نا کہ اعلیٰ حضرت نے سب سے ہٹ کے ترجمہ کیا، تمہاری بات ہو گئی نا. اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ ترجمہ ہٹ کے کس نے کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں، وہ وجدہ کا ضالن فہدہ، اس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی، جن کو تم شیخ الہند مانتے ہو، اس نے کیا کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، بس اپنی طرف راہ دی، ٹھیک ہے. اور جو ہے تھانوی کہتا ہے کہ جو ہے ہم نے آپ کو گمراہ پایا، اس لیے جو ہے اپنی طرف راہ دی. اب یہ بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم معاذ اللہ کب گمراہ ہوئے تھے؟ سنو یار، پہلی بات سنو. آپ قرآن، ارے یار بات سنو گے، پوری تو بات سن لو. قرآن کی جو ہے نا ایک آیت دوسری آیت کی جو ہے تفسیر ہے، جس کو تفسیر قرآن بالقرآن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بہکے. یعنی قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ کبھی گمراہ ہوئے نہیں. تو پھر قرآن کے خلاف تمہارے مولویوں نے کیسے ترجمہ کر دیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تھا. دیکھو اب بتاؤ، تم کہہ رہے کہ کہیں نہیں ملتا. قرآن میں میرے امام کا ترجمہ ہے. میرے امام کیا فرماتے ہیں
کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں جو ہے ڈوبا ہوا پایا، خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تو اب دیکھو کہ انک لفی ضلالک القدیم کا ترجمہ کیا لکھا ضالن فہدا کا ترجمہ میرے امام نے کیا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، یعنی محبت میں اللہ نے اپنی محبت میں اپنے محبوب کو ڈوبا ہوا پایا۔ پھر سے بولے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے ترجمہ؟ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، گرفتار پایا، خود رفتہ پایا۔ یہ محبوب یہی لکھا ہے؟ ہاں تو ہاں ایک کام کرے، میں عبداللہ بھائی کو بھیج رہا ہوں، سنو میں کس کا ترجمہ ہے مفتی تقی عثمانی۔ پہلے بات سنو، پہلے میری بات پہلے پوری بات تو سن لو۔ اب میرے امام نے ترجمہ کیا کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، گرفتار پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہاں کہاں لکھا ہے محبوب؟ کہاں لکھا ہے؟ یہاں کیا لکھا ہے؟ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رابطہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تمہیں سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی ہی خود محبت کیا لفظ ہے؟ گمراہ کا لفظ ہے؟ کدھر ہے گمراہ؟ کدھر ہے؟ اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ کیا لکھا ہے؟ ایمان کا ترجمہ ہے، چل بھیج۔ اگر پھر ابھی میری زبان سے سخت زبان نکلے گا اتنا بول زبان ہے۔ ابھی تم نے پڑھا کہ اور ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ابھی تم نے پڑھا ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر ناواقف جو یہ تقی عثمانی کا تمہارا ترجمہ ہے، تمہارے دیوبندیوں کا ترجمہ ہے کہ کسی نے گمراہ کا ترجمہ کیا، کسی نے ناواقف کا ترجمہ کیا، عبداللہ کے پاس بھیجا، میں نے پوچھو ان کا سب کا ترجمہ دیا یا پوچھو کیا ہے؟ ہاں تو ترجمہ کیا ہے؟ پڑھو، پوچھو کیا ہے؟ میں پڑھا ہوں، مجھے معلوم ہے نا، مجھے معلوم ہے میرے امام نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی۔ بس سنیں عبداللہ بھائی خاموش رہیں گے، میں اس کو بھیجا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھیجا ہوں پڑھنے بولے۔ ہاں تو کیا ہے؟ چل پڑھ کے سنا، کیا ہے اس میں؟ وہ پڑھیں گے نا، میں کیوں پڑھوں؟ میں بھیج دیا اس کو۔ ارے میں نے تم کو سنا دیا نا، میرا جو کہنا ہے کہ اس میں گمراہ کا معنی نہیں، بال کا معنی گمراہ نہیں کیا ہے میرے امام نے، وہاں محبت کا، خود رفتہ محبت کا ترجمہ کیا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یوسف میں آیت ہے انک لفی ضلالک القدیم۔ تیرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ لیڈیز لوگ، اگر سنو پہلے اتنا بات بول رہا، میرا بھی ایک بھی نہیں سن رہا، اعلیٰ حضرت لکھا ہے اگر بچے کیا بولتے ضالن فہدا کی تو بات پوری ہو جائے تو بھیجا تو پوچھو، میں پڑھوں گا تو آپ غلط مان سنو، ووجدک ضالن فہدا کا آپ جو ہے دفاع کر سکتے ہیں، صفائی پیش کر سکتے ہیں، میں کر رہا ہوں نا، تو میری بات تو آپ پوری سنیں تحمل کے ساتھ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عز الدین صاحب کہ میرے امام نے ووجدک ضالن فہدا کا ترجمہ کیا کہ اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ کیوں؟ اور یہ آیت جو ہے، اب ایک آیت قرآن میں اور بھی ہے سورہ یوسف میں، انک لفی ضلالک القدیم، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تو انہوں نے آنکھوں سے لگایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں یوسف کی بو آتی ہے، تو ان کے بھائی لوگ کہنے لگے کہ یہ تو آپ کی پرانی محبت ہے۔ تو اس آیت کے سنو تو تھوڑی میری بات، آپ ابھی بولے کرتا جو دیے بھائی، تو آپ بولے نبیوں کو علم گئے، بات سنیں، میں وہ بھاگ نہیں رہا ہوں، ایک بات بول رہا ہوں۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے واقعہ سنا، آپ مدعے سے ہٹے نا، میں وہی بات کر رہا ہوں، ابھی سنیں گے میری بات؟ میں سنا مدعے سے ہٹا، مدعے سے ہٹے نا، کیسے یوسف علیہ السلام کو اوپر کیوں آگے؟ جب میں بتا رہا ہوں کیوں آ گیا، سنو، ووجدک ضالن ہے نا، یہاں ضال کا معنی آپ کے مولویوں نے گمراہی کیا ہے، ایمان کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، لیکن میرے امام نے یہاں ضال کا معنی محبت لیا ہے، خود رفتہ محبت، جیسے کہ انک لفی ضلال، یہاں پہ اپنا من گھڑن باتیں ہیں۔ سنو اب میں بتا رہا ہوں، اس بات کی گواہی تمہارے تفسیر عثمانی میں جا کے دیکھ لو، ووجدک ضالن فہدا کا ترجمہ میں اس نے تعریف کی ہے میرے امام کی۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ امام احمد رضا نے بہترین ترجمہ کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو ہے تفسیر قرآن میں ہی موجود ہے، انک لفی ضلالک القدیم۔
اس نے تمہارے جو ہے شبیر عثمانی نے جو ہے خود اس بات کا اقرار کیا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ جو نبی کو گمراہ کہے وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے اتنا بتاؤ بس. کہاں گمراہ کا عالم یزید کے؟ ارے وہ جیسے کہ فالن فہدہ کا ترجمہ کیا محمود الحسن ہو یا تھانوی ہو. تو کیا ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ترجمہ دیا ہے؟ ارے اس نے ناواقف کہا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ناواقف تھے؟ کیا ناواقف ہے؟ کیا ناواقف تھے؟ کیا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا. ادھر ادھر نہ بھاگیں پلیز. ارے میں کہاں بھاگ رہا ہوں؟ میں تو ادھر ادھر نہ بھاگیں یار یہ تم لوگوں کو موزوری نا ورثے میں ملا ہے. اچھا میں کیسے بھاگ رہا ہوں؟ میں تو بھاگ رہے ہو نا. کبھی حضرت یوسف ہے سنو تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام پہ جا کے یہ کرتے ہو, کبھی جب بات ہوتے ابھی جب بات بولی ابھی ایک بات بتاؤں میں عزالدین صاحب, کیونکہ آپ کے اکابرین نہیں سمجھتے تھے, آپ کے علماء نہیں سمجھتے ہیں, آپ تو طالب علم ہیں, آپ کیا سمجھیں گے. میں نے لفظ دال کے لیے سورہ یوسف میں آیا تھا کہ لفظ دال کا معنی جو آپ کے اکابرین نے گمراہی کا لیا ہے, تو لفظ دال کا معنی گمراہی تو ہوتا ہے, لیکن جو اعلیٰ حضرت ہے وہ کیا لکھے ہیں سورہ یوسف کے؟ بولا اگر عورت کے پیٹ میں حمل رہے تو سورہ یوسف کا تلاوت نہ کرے. کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ حوالہ بھیجوں؟ ہاں بھیجو, بھیجو حوالہ بھیجو. تم حوالہ بھیجو اور نمبر بتاؤ. سنو, تم حوالہ بھیجو عبداللہ بھائی کو, عبداللہ بھائی مجھے بھیجے گا. نہیں آپ اپنا نمبر دو. ابھی میں عبداللہ بھائی کو بھیجا, آپ مجھ سے پڑھوائے نہیں, پوچھو ان کو. نہیں آپ نہیں, میں بیچ میں آپ کا نمبر چاہیے مجھے. ارے عبداللہ بھائی لائن پہ ہے نا, وہ مجھے بھیج رہا ہے. نہیں ابھی میں نے بھیجا ان کو, آپ پڑھ کے کیوں نہیں؟ سنو ابھی میں پڑھا, میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی پڑھا, میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ پڑھا, میں نے جیلانی کا کیا نام ہے سب میرے پاس نہیں پڑھو. مجھے اس کا یہ مطلب نہیں, مجھے مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ گمراہ پایا اس لیے ہدایت دی, تو ایسا ترجمہ کرنے والا کہاں لکھا؟ اس لیے ہدایت دی کہاں یہ گمراہ پایا اس لیے ہدایت دی کہاں لکھا؟ کہاں سب سے اپنے من سے مت گھسڑو. نہیں چلو ٹھیک ہے, نہیں لکھا ہے. کہاں؟ نہیں آپ نے یہ توبہ کرو پھر. ارے سنو تو میری بات, ایک آپ کو گمراہ پایا اس لیے آپ کو پھر ہدایت دی کہاں دے بچے؟ اچھا آپ نے ترجمہ آپ کو بھیجے ہم, مطلب یہ آپ جو ترجمہ کیے وہ میرے کو دکھائیں. تھانوی کا ترجمہ دیکھا نہیں, آپ نے کیا کہا کہ تمہارے علماء نے لکھا, تمہارا اکابر ہے ملا جی. ترجمہ دو تو میں کیسے دیا آپ کو؟ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیا نہیں میں نے آپ کو, ویسے مجھے دو. ہاں تو ویسے میں تمہیں دے رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دے رہا ہوں. دیو تو بھیجو تو. آپ نے کیا کہا کہ ترجمہ لکھا کہ تمہیں غلط راستے میں پکڑا اس لیے میں تجھے, اگر اس میں گمراہ کا لفظ رہے گا تو تو اسے کافی نہیں. گمراہ کا وہ گمراہ کا نہیں, ابھی آگے پیچھے جو شبد یوز کی آگے پیچھے سے کیا دیکھے گا یار, آگے پیچھے سے کیا دیکھے گا, آگے پیچھے کچھ سوچیے. سنو محمود الحسن نے دال کا معنی ہی گمراہ لیا ہے. الٹا بات نہ کریں. آپ ترجمہ میں جس طرح حوالہ بھیجا فوراً اعلیٰ حضرت کو اس طرح بھیجے. عبداللہ ہمارے علماء پہ جب میں جس طرح آپ کے علماء کے نام اچھا سے. ایک منٹ آپ رکو, میں آپ کو حوالہ بھیج رہا ہوں اسی نمبر. عبداللہ بھائی ان کا نمبر دو تو مجھے. لیکن ہاں ابھی تم کو حکم لگانا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی نے آپ نے جو مجھے بات کہی. ہاں سنو دیکھو, اگر سنو ترجمہ میں اگر یہ لکھا ہوا ہو, سنو کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا. 5 منٹ میں چھوڑنے جا رہا تھوڑا. ارے سنو, ارے کہاں بھاگ رہے بھائی؟ بھاگ رہا ہوں. بھاگو مت بات سن لو. آپ تو ڈر کے مارے بھاگ رہے ہو. ادھر سے چلو, ادھر چلو. مجھے اتنا بتاؤ کہ میں حوالہ آپ کو جو بھیجوں تو اس میں اگر یہ لکھا ہو کہ ہم نے آپ نے جو آگے پیچھے شبد یوز کیا وہ بھی میرے کو چاہیے. آپ نے پھر آپ کو توبہ کرنا پڑے گا. پھر ہاں غلطی ماننی پڑے گی. ہاں اگر اس میں گمراہ معاذ اللہ اگر تھانوی نے میرے نبی کو گمراہ نہیں کہا ہے تو میں توبہ کروں گا. لیکن اگر میرے نبی کو گمراہ کہا ہے تو آپ کو توبہ کرنا پڑے گا. کرو گے نا توبہ کروں گا نا. میں پہلے آپ بولوں نا, آپ نے زبان یوز کی ہے پہلے جو ایسی جیسی بول گمراہ. میں نے کیا زبان استعمال کیا, ہے نا سر؟ نہیں آپ بولو نا ذرا, ایک بار تو بولو. ارے یار ماشاء اللہ توبہ کرو گے تو سبحان اللہ, کیا پتا کہ آپ
آپ کو توبہ نصیب ہو جائے اور آپ کے ذریعے سے جو ہے ہمارا بھی بھلا ہو جائے. کیسے بات کرتے ہو؟ ہیلو. ہاں تو مطلب ترجمہ یہ ہے تھانوی صاحب کا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اس لیے ہدایت دی نہیں آیا ہے، یا یہ ہے کہ اس لیے راہ دی، لیکن گمراہ پایا کا لفظ ہے. میں نے ابھی تک آپ نے بھیجا ہے 1000 بار. اگر گمراہ پایا کا لفظ اگر وہاں ہوگا تو آپ توبہ کریں گے، وعدہ کرتے ہیں مجھ سے. ہیلو